اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے جاری ہے، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا کہ خداوند متعال کے سوا کسی اور کو ولایت، حاکمیت اور اطاعت کا حق حاصل نہیں ہے، یعنی خداوند متعال کی ولایت بالذات ہے، خداوند متعال کی سلطنت بالذات ہے، اور خداوند متعال ہی کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے۔ ہم غیر خدا کی اطاعت کا حکم نہیں رکھتے۔ یہ کلی عنوان ہے۔ پھر اگر کسی اور کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہو، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہو، تو یہ اطاعت انبیاء، اطاعت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام خداوند متعال کی اطاعت کے ذیل میں خداوند متعال کے حکم کے مطابق ہے۔ یعنی اللہ خود کسی کو ولایت عطا کرتا ہے، خود کسی کو سلطنت اور حق حاکمیت عطا کرتا ہے، اور جسے خداوند متعال سلطنت عطا کرے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سلطان کے مد مقابل خاضع اور خاشع ہو جائیں، اور اس سلطان کی اطاعت کریں جس سلطان کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں آیات پیش کیں، اور پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نتیجہ پیش کیا کہ جس میں امام خمینی نے بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہر دور میں اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اسے سوالیہ انداز میں تبدیل کر لیا جائے، یعنی کیا ہر دور میں، ہر زمانے میں اسلامی حکومت کا قائم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، ریاست مدینہ قائم کی۔ ریاست مدینہ کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا، یا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت بلا فصل کا دور شروع ہوا، اور شیعہ معتقدات کے مطابق حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، امام حسن عسکری کی شہادت تک تمام ائمہ معصومین حضوراً موجود تھے اور لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امامت کے آغاز سے ہی غیبت صغریٰ میں چلے گئے۔ 69 سال کا یہ دور تھا، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ خلافت راشدہ کے معتقدین بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ آئے، اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس آئے۔ اب یہ سوال ہے کہ بنی عباس کے بعد اسلامی ریاست کی باغ دوڑ کس نے سنبھالنی ہے، اسلامی ریاست کو قائم کس نے کرنا ہے؟ ولایت فقیہ کی بحث میں ان دونوں ادوار کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ اسلامی ریاست کے قیام کی ذمہ داری کس شخص کے سپرد کی جاتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں ادوار کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کریں تو ہمیں ولایت فقیہ کی بحث، جو ایک عقلی بحث ہے، دونوں مکتب فکر کے درمیان نظر آئے گی۔ یعنی اہل سنت بھی اگر اس مسئلے کے بارے میں غور و خوض کریں تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر زمانے میں اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے۔ اس دینی حکومت کے قیام کے لیے متعدد اسلامی دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں، اور شیعیان حیدر کرار جو مکتب امامیہ کے پیروکار ہیں، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے
کہ قرآن مجید کے مستندات کی روشنی میں ہر زمانے میں اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے۔ خوب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مستندات کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنا ہر زمانے میں ضروری ہے، یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں جہاں پر خداوند متعال نے کہا ہو کہ اب آپ اسلامی جو احکام ہے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں کچھ مدت کے لیے، 1200 سال تک کے لیے، 1300 سال تک کے لیے، 1000 سال کے لیے، 2000 سال کے لیے، 4000 سال کے لیے آپ اسلامی احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیں، پھر جب اس کا مناسب وقت آئے گا تو ہم ان اسلامی احکام کو اس مقدس صندوق سے باہر نکالیں گے اور آپ کے سپرد کریں گے کہ بسم اللہ اب آپ ان اسلامی احکام پر عمل کریں۔ کوئی ایسے ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے، نہ مکتب جعفریہ کے پاس ہے، نہ مکتب حنفیہ کے پاس ہے۔ پس دونوں مکاتب فکر اگر انہی قرآن مجید کی دستاویزات کی روشنی میں گفتگو کریں اور آپس میں مل بیٹھ کر ایک نتیجے تک پہنچنا چاہیں تو دونوں مکاتب فکر ولایت فقی کے نظام تک پہنچیں گے، چونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کو اگر انسان درست انداز میں تصور کر لے تو تصدیق خود بخود کر لے گا، اس کے لیے کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا ہر زمانے میں احکام الہی پر عمل ہونا ضروری ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون، جو حکم کرے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے علاوہ وہ شخص کافر ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول اور امام معصوم علیہ السلام، یعنی اللہ کے فرمان جو اللہ نے فرمان دیا ہے انبیاء کو، اور انبیاء کے بعد حضرت خاتم الانبیاء کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ، چونکہ یہ تو امام ہے، یہ تو معصوم ہے، شیعہ معتقدات کے مطابق یہ غیر خدا کے فرمان کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کے علاوہ جو شخص بھی خدا کے حکم سے حکم عدولی کرے اور غیر خدا کے فرمان کے مطابق حکم جاری کرے تو یہ شخص کافر ہے۔ پس اس آیے کا لازمہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم کرنا ضروری ہے اور اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرنا باعث کفران ہے۔ من لم یحکم، جو حکم نہیں کرتا کس کے مطابق؟ بما، اس چیز کے مطابق کہ انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو کچھ بھی خداوند متعال نے اپنی کتاب مقدس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا ہے اور اسے حضرت محمد نے ہم تک پہنچا دیا ہے، ائمہ معصومین نے اس کو واضح انداز میں ہم تک تبیین کر دیا ہے، تو یہ جو اللہ کا حکم آ چکا ہے، جو شخص اس حکم کے علاوہ حکم کرے اور اس حکم کے مطابق حکم نہ کرے وہ شخص کافر ہے۔ یہ واضح بات ہے۔ پس لازمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں تمام امور خدا کے احکام کے مطابق اجرا کرنے چاہیے، اور اگر ہم خداوند متعال کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے، دوسرے قوانین پر عمل کریں گے تو یہ باعث کفران ہے۔ پس ہر دور میں اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے تاکہ اس اسلامی حکومت کے قیام سے احکام الہی پر عمل ہو سکے، اور اگر احکام الہی پر عمل نہیں ہوگا، پارلیمنٹ خود اپنی مرضی کے مطابق ضد خدا فیصلے کرتی رہے گی اور قوانین تدوین کرتی رہے گی، تو ایسی پارلیمنٹ بھی کفران کا باعث بن رہی ہے اور کافر ہے، اور ایسے مسلمان جو خداوند متعال کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے ایسے اداروں کے قوانین کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یہ شخص کا ان افراد کا اسلام بھی خطرے میں چلا جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تو اس آیے کریمہ میں بھی خداوند متعال واضح طور پر اشارہ فرما رہا ہے کہ با ایمان مرد اور با ایمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بھی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے
تو انہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ یہ اس فیصلے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو یہ واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، یعنی کسی بھی مؤمن اور مؤمنہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یعنی اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، یعنی جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، تو ان لوگوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے مد مقابل آ کر قیام کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یہ شخص واضح طور پر گمراہی کے اندر ہے۔ تو اس آیے سے بھی یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے قوانین تدوین کر کے ہمیں عطا کیے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان قوانین پر عمل کرنے کے لیے قیام کریں، اور ان قوانین پر عمل کرنے کے لیے قیام کا لازمہ یہ ہے کہ ہم حکومت اسلامی قائم کریں، چونکہ یہ قوانین حکومت اسلامی کے قیام کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جب حکومت اسلامی کے بغیر احکام الہی نافذ نہیں ہو سکتے اور ان احکام کے نفاذ کے لیے حکومت اسلامی قائم کرنا لازمی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر دور میں حکومت اسلامی کا ہونا ضروری ہے۔ بالفرض اگر ہم حکومت اسلامی قائم نہیں کرتے ہیں، کسی شرابی کبابی کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ خداوند متعال اس بات سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ طاغوت ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں طاغوت کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر یعنی آسمانی کتابوں کے اندر نازل ہو چکا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی ان کا یہ گمان ہے کہ یہ خداوند متعال کی انزال کردہ فرامین پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور قضاوت کا جب مقام آتا ہے تو قضاوت کے لیے یہ لوگ باطل حکمرانوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں۔ ظاہر ہے وہ باطل حکمران ہے تو وہ باطل کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ خدا و رسول کے فرمان کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت اور کوئی ارزش نہیں ہے، وہ ان فرامین کو ٹھوکر مار دے گا اور اپنے فرامین نافذ کرے گا، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو، ہمارے معاشرے میں کہاں مارے جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو نہیں مارے جاتے۔ اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سزا ملأ عام میں دو تاکہ لوگ اسے دیکھیں، لوگ مشاہدہ کریں اور عبرت حاصل کریں۔ ہمارا معاشرہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو مشاہدہ کریں، ہمارے حکمران کہتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ اور جو حکومت اسلامی کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے اس کی سزا تو موت ہے، اور حکومت اسلامی کی رٹ کو چیلنج کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسلحے کے زور پر اسلامی ریاست کے باشندوں کو ڈرائیں، تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ ملأ عام میں اس کو سزائے موت دی جانی چاہیے اور لوگ اس کو مشاہدہ کریں۔ ہمارے ایوانوں میں بحث ہوتی ہے، ہمارے سیاست مدار بحث کرتے ہیں کہ یہ حقوق بشری کے مخالف ہے، یہ حقوق انسانی کے مخالف ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو افراد اس قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں یہ طاغوت ہے، اور خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اللہ نے جو آسمانی کتابوں میں نازل کیا ہے آپ اس پر ایمان لے آئے ہو، لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو آپ طاغوت کی طرف مراجعہ کرتے ہو، یعنی انہی پارلیمنٹ کے افراد کی طرف مراجعہ کرتے ہو، یہی جو ملأ عام میں سزائیں دینے کی مخالفت کرتے ہیں آپ انہی کی طرف مراجعہ کرتے ہو۔ تو ان کی طرف مراجعہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاغوت کی طرف رجوع کر رہے ہیں جو آپ کو خدا کے فرمان کے برعکس اپنے فرمان کی اطاعت کی طرف لے کر آئے گا۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ان کا انکار کرو۔
اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اللہ کے فرمان کی اطاعت کرو، طاغوت کی مخالفت کرو، اور اللہ کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے فرمان کو اجرا کرو۔ یہ کیسے اجرا ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹر وے کے اوپر زیادتی کا واقعہ ہوا ہے اور اسلحے کے زور پر واقعہ ہوا ہے، پس جو عمل پست زنا واقعہ ہوا ہے اس کے بدلے میں تو 100 کوڑے ہیں، لیکن جو اسلامی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اس کے بدلے میں سزائے موت ہے، اور ملے عام پر یہ دونوں سزائیں ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے اس کو آپ 100 کوڑے لگائیں ملے عام میں، پھر اس کے بعد اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیں تاکہ تمام افراد مشاہدہ کریں اسے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے تو یہ شخص طاغوت ہے۔ میں جو ایک مسلمان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سزائیں اجرا ہوں، تو طریقہ کار کیا ہے؟ میں اس طاغوت کی نفی کروں، اسلامی نظام کا نفاذ کروں، اسلامی نظام کے نفاذ کے ذریعے سے ہی یہ 2 سزائیں میں اس جنایت کار کو دے سکتا ہوں، وگرنہ یہ سزائیں میں نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اسلامی حکومت کا قیام ہر زمانے میں واجب ہے، ہر زمانے میں لازمی ہے، اور ہر عاقل شخص، با بصیرت شخص، با تدبر شخص جب اس مسئلے کو تصور کرے گا تو فوراً اس کی تصدیق کرے گا کہ کسی بھی گنہگار کو ملأ عام پر سزا اسلامی قوانین کے مطابق صرف اسلامی نظام میں ہی مل سکتی ہے، وگرنہ نہیں مل سکتی۔ پس واضح ہو گیا کہ اسلامی نظام کا قیام چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، ہر دور میں ان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اسی نظام کے قیام کو ولایت فقیہ سے امام خمینی نے تعبیر کیا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اگلا عنوان یعنی احکام اسلامی زندہ و جاوید ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال نے کسی خاص زمانے کے لیے ان قوانین کو تدوین کیا ہو۔ یعنی جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید حیات میں تھے، تشریف رکھتے تھے، آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، آپ کے بعد خلافت راشدہ آئی، خلافت راشدہ نے بھی قوانین پر عمل کیا۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ کے پاس باقاعدہ چونکہ حکومت نہیں رہی، حضرت سید الاوصیاء اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں رہی، لہٰذا وہ باقاعدہ سر عام اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا غیبت صغریٰ، اور غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداوند متعال نے ان کلی عمومی قوانین کو تعطیل کر دیا ہے؟ یعنی خداوند متعال نے ان قوانین کو صرف زمان حیات رسول خدا کے ساتھ مخصوص کیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جو ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے لیے ہے، خداوند متعال نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اب آپ ان احکام کو چوم کے کنار پہ ایک صندوقچے کے اندر بند کر کے رکھ دو قرآن مجید کو، اس پر اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 12واں امام آئے گا، ظہور کرے گا، وہ ان قوانین کو صندوق سے باہر نکالے گا اور ان کو اجرا کرے گا۔ کیا ایسے ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ احکام الہی کو تعطیل کر دیا جائے۔ اسی مسئلے کو امام خمینی نے بھی انہی الفاظ میں بیان کیا ہے جن الفاظ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی غیبت صغریٰ سے لے کر اب تلک جو 1000 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور ممکن ہے مزید ہزاروں سال لگ جائیں اس مصلحت الہی کے وقوع کے لیے کہ جس کی خاطر خداوند متعال نے حضرت امام زمانہ کو غیبت کبریٰ میں بھیجا ہے۔ تو کیا اس مدت میں اسلامی احکام کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا کہ انسانوں کا جو دل چاہے وہ کریں، جس موٹر وے پر جس کے ساتھ جو زیادتی کرنی ہے کریں، جس کو لوٹنا ہے لوٹ لیں، جس کے اموال کو نابود کرنا ہے نابود کر لیں؟ تو اس آئیڈیالوجی کا یہ نظریہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمان حیات میں 23 سالہ مدت کے لیے قوانین کو بنایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ 260 سال تک ان قوانین کے نفاذ کے لیے کوشش کی گئی، اور اس کے بعد خداوند متعال نے گویا کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ اب تم جو چاہے کرو۔ 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال جب غیبت کبریٰ کا زمانہ ختم ہوگا تو ہم اپنے 12ویں کو بھیجیں گے اور وہ ان قوانین کو نافذ کرے گا۔ کیا ایسے ہے؟ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان نظریات کا اور ان عقائد کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم نے عملاً اسلام کو منسوخ کر دیا ہے، بلکہ بدتر از نسخ اسلام، کہ اسلام موجود ہے لیکن مطرود ہو چکا ہے، یعنی اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ایسے ہے؟ نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے۔
یعنی کیا ہم اسلامی سرحدوں کا دفاع نہ کریں؟ یعنی ہمارے پاس پاکستان میں انڈیا کا بارڈر ہے، ہم اپنے اس بارڈر کا دفاع نہ کریں اور ہندوستان کو چھوڑ دیں کہ جو دل چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہماری پاک فوج وہاں پر نہ جائے؟ کیوں نہ جائے؟ اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنا واجبات میں سے ہے، لوازمات میں سے ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کیسی ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ اگلے مرحلے میں چلیں، کیا اسلامی ٹیکسز نہیں وصول کیے جانے چاہیے؟ کیا جزیہ اور خراج وصول نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خمس و زکوٰۃ وصول نہیں ہونے چاہیے؟ خوب، اگر یہ چیز وصول کرنی ہے تو ان کے لیے باقاعدہ ایک نظام اسلامی کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ کسی کو حق حاصل کیسے ہوگا کہ وہ خمس وصول کرے، زکوٰۃ وصول کرے، ٹیکسز وصول کرے، جزیہ اور خراج وصول کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان تمام احکام کے اجراء کے لیے باقاعدہ اسلامی اسٹیٹ کا اور اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ آگے چلے جائیں، حدود و قصاص کے مسائل جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھی اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے، ان کے بغیر یہ مسائل نافذ نہیں ہو سکتے۔ پس ان تمام گفتگو کا، آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلامی حکومت کی قیام کے متعلق انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس احکام اسلام کے اجراء کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا شخص گویا کہ اسلام کی جامعیت کا اور اسلام کی جاویدانی کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تب قوانین کو نافذ کیا جائے گا، اس وقت تک 2000 سال گزر جائیں، 3000 سال گزر جائیں، انسان آزاد ہے، چونکہ ابھی تک 1200 سال سے زائد عرصہ تو گزر چکا ہے، مزید کتنا وقت درکار ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر زمانے میں اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی قوانین کا نفاذ اسلامی حکومت کے قیام کی بدولت لازم اور واجب ہے۔ اسی مطلب کو ولایت فقیہ کہتے ہیں کہ جس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسی ولایت فقیہ کی حکومت ہر جگہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔